سو واٹس اپ گائز، کیسے ہو سبھی لوگ؟ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. سو آج ہم ریویژن کرنے والے ہیں تعمیر ادب کا. تو اصل میں میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے 12 اگست 2024. تو آج آپ تاریخ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو 6 ہے، تو میرا ٹیسٹ ہوگا 12 کو. تو میرے پاس 6 دن ہے اور میرے کو پیج نمبر 57 جو آپ دیکھ پا رہے خلافت اور حکومت سے لے کے لاسٹ پیج نمبر 108 تک پڑھنا ہے. 104 سوری. تو یہاں تک مجھے پڑھنا ہے. تو ایک حساب سے دن میں لگ بھگ اپروکس 8 پیجز پڑھنے ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. میں بولا ویڈیو بنا لیتے ہیں ساتھ میں. ہر ٹاپک کے بعد میں ایک ہی کا ہر ٹاپک پڑھتے پڑھتے ویڈیو کلوز کر دوں گا اور اپلوڈ ہو جائے گی. تو شروع کرتے ہیں. تو ابھی اردو کورس سے تو آپ کو تمہارے میں تعمیر ادب ہے. اس کے میں آپ کو ایک بار فوٹو دکھا دوں اس کی مین اسکرین کا. مطلب ایسے ادب و تعمیر ادب حصہ 4. یہ دیکھیے میں سے 5 ہے کہ چوتھا ہے پتہ نہیں. جو آپ کو دکھا نا تعمیر ادب حصہ 4 ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اصل میں میرا پڑھنا تھا 61 سے، لیکن 61 کے ہاف دیکھ سکتے ہیں نا آپ، ہاف ہی ہے. تو میرے حافظ جی بولے کہ 57 سے پڑھو. تو شروع کرتے ہیں. خلافت اور حکومت. ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی 571 عیسوی کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں پیدا ہوئے. جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو سرکار نے پہلے اپنے خاص لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں آگاہ فرمایا. 3 برس تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی، پھر عام لوگوں کے مجمع میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. 13 برس تک مکہ شریف اور آس پاس کے قبیلوں میں اسلام کی اشاعت کرتے رہے. پھر 53 سال کی عمر شریف میں سرکار نے تبلیغ اسلام کی خاطر مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے. سرکار کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر سرکار کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے. جب سرکار مدینہ پہنچے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. انہوں نے سرکار کے قدموں پر اپنی آنکھیں بچھا دی. سرکار کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دولت اور جائیداد نچھاور کر دی. چنانچہ سرکار کے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا. مدینہ کے جانثار صحابیوں کا لقب انصار ہے، اور جو صحابہ سرکار کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو صحابہ سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں. سرکار نے مدینہ پہنچ کر صرف 10 برس کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا. جب قرآن مکمل نازل ہو چکا اور دین کا کام پختہ ہو گیا تو سرکار نے 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 12 جون مطابق 662 عیسوی میں دوشنبہ کے دن مدینہ شریف میں وصال فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس حجرہ میں دفن کیے گئے. چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک
کی طرف سے رسول ہو کر تشریف لائے تھے، اس لیے مسلمانوں کی اصل حاکم ہمیشہ ہمارے سرکار ہی رہیں گے۔ لیکن جب سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد سخت ضرورت پیش آئی کہ کس شخص کو سرکار کا جانشین مقرر کیا جائے اور اس کو سرکار کی جگہ پر حاکم تسلیم کیا جائے، تاکہ وہ حکومت کے بل اور مظلوم کے درمیان انصاف کرے، مجرم کو سزا دے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے، کافروں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجے، فساد و فتنہ کی روک تھام کرے، مسلمانوں کو سرکار کے راستہ پر چلائے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار نے ایک رائے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین منتخب کیا، اور سب نے یکے بعد دیگرے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اقرار کیا کہ ہم لوگ آپ کا حکم مانیں گے اور ہر معاملہ میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اسلام کی بڑی شاندار خدمت انجام دی۔ آپ کے وصال کے بعد 13 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت نے زمانہ میں عراق، ایران، مصر اور شام تک اسلام آپ کی خلافت کے زمانے میں عراق، ایران، مصر اور شام تک اسلام پھیل گیا۔ آپ نے 10 برس 6 مہینے تک بڑے دبدبہ کے ساتھ حکومت کی۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد 24 ہجری میں مہاجرین اور انصار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان غنی نے چند روز کم 12 برس تک خلافت کی۔ آپ کے دور حکومت میں کئی ایک نئے ملک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد 35 ہجری 12 برس 36 3 ہی تھا، پیچھے بھی آئی تھنک میرا ذرا غلطی ہو گئی تو سوری۔ 35 ہجری میں مہاجرین اور انصار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 برس 9 مہینے تک خلافت کا کام انجام دیا۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد حضرات صحابہ اور دوسرے مسلمانوں نے 40 ہجری میں آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ 6 ماہ خلافت انجام دینے کے بعد حضرت امام نے خلافت کی ڈوری 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ حضرت معاویہ نے 19 سال 3 ماہ تک بڑی شاندار حکومت کی اور رجب 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کے بعد تخت سلطنت پر آپ کا بیٹا یزید بیٹھا۔ یہ شخص حکومت پا کر جابر بادشاہوں کا نمونہ بن گیا۔ اس کے دور حکومت میں لوگوں پر بڑا ظلم ہوا۔ اسی کی فوج نے 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن حضرت سیدنا حسین
رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس نے 3 برس 9 مہینے حکومت کی اور ربیع الاول 64 ہجری میں مر گیا۔ پھر مروان بن حکم اموی نے ملک شام کی مدد سے اپنی حکومت قائم کی اور 9 مہینے 18 دن حکومت کر کے 65 ہجری میں انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک رمضان 65 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہی حکومت مروان کی نسل میں 68 برس تک رہی۔ اس کے بعد 132 ہجری میں دولت عباسیہ قائم ہوئی۔ 500 برس سے زیادہ مدت تک رہی ہے جی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مشق یہاں پہ سب میننگ دیے ہوئے ورڈس کے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے۔ غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ جیسے زید نے بکر سے کہا میں تم کو ایک قلم دوں گا۔ اس مثال میں زید متکلم اور بکر حاضر اور قلم غائب ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جسے سن کر متکلم یا حاضر یا غائب کو سمجھا جائے۔ جیسے میں، مجھ، ہم، ہمیں، تم، تو، تم، تجھ، تمہیں، آپ، وہ، اس، ان، انہیں، آپ۔ سوالات: سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن میں ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کن لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ خلیفہ کے فرائض بیان کرو۔ سو گائس کیسا لگا آپ کو میرا یہ ویڈیو؟ تو امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا۔ اور بھی دوسرا پارٹ بھی آئے گا ویڈیو کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے 1 2 3 4 5 پیجز کور کر چکے ہیں، اور 3 پیجز کرنے، پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں مطلب کل کے دن واپس اور 8 پیجز کور کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔